والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، سلسلہ چل رہا ہے رزق کے کانسیپٹ کے بارے میں۔ تصور رزق اسلام میں کیا ہے؟ تو بہت سے ساتھیوں کے اس پر کچھ فون آتے ہیں، کچھ کالز آتی ہیں، کچھ میسیجز آ جاتے ہیں اور وہ اب سوال پوچھ رہے ہیں۔ سوال اب کی بار یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فقر اور غربت آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں، ہم اللہ سے پھر کیوں نہ رزق مانگیں۔ تو میں نے صاحب سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ آپ اللہ سے رزق نہ مانگیں۔ میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے؟ اصل چیز یہ تھی کہ میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ آپ اللہ سے رزق کیوں مانگتے ہیں؟ آپ کیوں مانگتے ہیں رزق؟ میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ رزق آپ اس لیے مانگتے ہیں کہ آپ عملی طور پر اسراف اور تبذیر کر سکیں۔ اسراف کی شکل میں نے یہ بتائی تھی کہ صرف کی جگہ تو تھی، مگر جتنا صرف کرنا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ صرف کر دیا۔ اور تبذیر کی میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ اطاعت الہی سے ہٹ کر صرف کیا گیا۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اور پھر اس میں نے آپ کے سامنے یہ وضاحت کی تھی کہ اسراف اور تبذیر کس لیے، آپ کو پیسے کس لیے چاہیے، آپ مجھے اس کا سوال بتائیں۔ مطلب میں نے اس میں یہ گزارش کی تھی کہ آپ کو بچوں کی غیر شرعی شادیاں کرنے کے لیے رزق چاہیے، آپ کو اپنے غیر شرعی گلچھڑے اڑانے کے لیے رزق چاہیے، یا آپ کو مرغوں پر صرف کرنے کے لیے بدعات پر رزق چاہیے، یا آپ کو تفاخر کی دوڑ میں داخل ہو کر کے اپنے گھر، اپنی گاڑیاں اور اپنی ذات کے لیے رزق چاہیے۔ اگر تو آپ یہ رزق خدا سے مانگ رہے ہیں تو یہ دنیا کا وہ رزق ہے جس پر خدا کی طرف سے جو مواخذہ ہوگا اس کا جواب نہیں آدمی سے دیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی قیامت کے دن جو 5 سوال وہاں اور 3 سوال قبر میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوں گے، اور یہ 5 سوال حشر کے اور 3 سوال قبر کے، اس کے اندر یہ شامل ہے 5 سوالوں میں کہ ابن آدم تم نے رزق کہاں سے لیا اور پھر کہاں صرف کر دیا، یہ اللہ پاک پوچھیں گے۔ اس کا جواب کیا ہمارے پاس ہے؟ اور اسی کے اسراف اور تبذیر پر ساری پوچھ ہماری اسی کے اوپر ہوگی اور کسی بات پر نہیں ہوگی۔ حشر کے دن کے جو فیصلے ہیں، یہ میں جب بہت چھوٹا تھا تو مولانا مرحوم نے مجھے اس وقت سمجھایا تھا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا پائے گا، یعنی وزن دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے آدمی اللہ کے سامنے تو ادھر کا وزن ادھر نہیں ڈالے گا اور ادھر کا وزن ادھر نہیں، اللہ کہے گا اسٹریٹ کھڑے ہو کر مجھے اس بات کا جواب دے۔ تو یہ اس وقت جب حساب ہوگا اس رزق کا، اور ہم اللہ کو جب یہ بتائیں گے کہ میں نے گھر کے اندر سرامک سٹائلز پر میں نے پیسہ خرچ کیا، میں نے گارے پتھر مٹی اینٹ پر خرچ کیا، رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے، دوستوں کو اور زمانے اور معاشرے کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، اور میں نے اپنے بچوں کو اپنے سے بڑھ کر انہیں کافرانہ تعلیم دلانے پر خرچ کیا، اور دینی علوم سے میں نے اس کو محروم رکھا، اور میں نے اپنے بچے کو دین کا علم اس لیے نہیں پڑھنے دیا کہ دین کا علم اسے دنیاوی لحاظ سے وہ رزق فراہم نہیں کرتا جس رزق کے ذریعے سے اسراف اور تبذیر ہو سکے، اور میں نے اپنے بیٹے کو عالم دین نہیں بنایا، اور میں خود بھی استطاعت رکھنے کے باوجود عالم دین نہیں بنا، کیونکہ ہمیں مال چاہیے تھا نا، ہمیں دولت چاہیے تھی۔ کفر نے اپنے نظام تعلیم پر سب سے زیادہ اپنا کمایا ہوا رزق صرف کیا، اپنے اقدار، اپنی ٹریڈیشن، اپنی روایات اور اپنی تھیوریز اور اپنے ایتھزم کو پھیلانے کے لیے، سیکولر لبرل بنانے کے لیے انہوں نے اپنے اداروں پہ کروڑوں روپے کا تعلیم میں پر بجٹ رکھا،
اور آپ نے اپنے دین کے لیے کوئی آج تک بجٹ نہیں رکھا. آپ کے بیٹے بیٹیاں 18 سے 20 سال سکولوں اور کالجز میں پڑھتے ہیں اور ملحد اور دیرگے ہوتے ہیں. ان سے ایک سوال بھی دین کا پوچھا جائے وہ جواب نہیں دے سکتے ہیں. تو وہ دین پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور پھر آ کر کے انہی دین کے سوالوں کے چکروں میں جن سے آپ انہیں محروم رکھتے ہیں وہ لوٹ کر آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں. اور ادھر بھی جب جواب نہیں ملتا اور ادھر بھی والدین نے جب نہیں انہیں خود تو اپنے طور پر پڑھایا ہوتا تو وہ ملحد اور دہرگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ آج خلافت کا نظام اگر نہیں ہے تو کس لیے نہیں ہے؟ کیونکہ آپ سب مل کر زور لگاتے نہیں ہیں. آپ کیوں؟ ہر ایک کے اپنے کام ہیں. جتنوں کو دین کی دعوت دے دو. آپ درس قرآن میں ہجوم کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ آپ رزق کما رہے ہیں. آپ سے پوچھا جائے کیا رزق اس لیے کما رہے ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں, یا اس لیے کما رہے ہیں کہ اسراف اور تبذیر کر لیں؟ تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیونکہ رزق تو جو آپ کھاتے ہیں وہ 2 روٹیاں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 روٹیوں کو بھی چھوڑ کر صحابہ کو دین کی تعلیم دی. اور مکہ کے اندر جو رزق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک اسباب کر دیے سارے رزق کے, اور صحابہ نے بھی سارے رزق کے ترک اسباب کر کے دین کو غالب کرنے کے لیے پوری کوششیں کی. شیب ابی طالب میں جا کر رزق کے دروازے خود اپنے آپ پر بند کروا لیے, لیکن دین نہیں چھوڑا. آپ کے اوپر ابھی تک شیب ابی طالب آتی کیوں نہیں اس امت پر؟ سوال یہ ہے. آپ کے یہاں جہاں کہیں بھی رزق ہے نا کہ مسلمان پسماندگی میں ہیں, مسلمان فقر میں ہیں, غربت میں ہیں. نہ پسماندگی کی آج تک مجھے تعریف سمجھ آئی ہے, نہ غربت کی تعریف سمجھ آئی, نہ مجھے فقر کی کوئی تعریف سمجھا سکا ہے. لاکھوں روپے کے گھر ہیں اور ابھی ہم غریب ہیں. کروڑوں روپے کی ہماری مالیت کی چیزیں ہوتی ہیں, ابھی ہم ٹھیک نہیں ہیں. ہاں جی, مل آنر سے لے کر بیگر تک جو آپ کا بھیکاری ہے, سب کے سب میں یہی ہے کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے جو ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب پہلے تلاش کیا جائے. اور جب آپ کی نسلیں ان علوم کو نہیں پڑھتی اور آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ ہماری بیٹیاں کوئی نہیں لے گا ان علوم کو پڑھے بغیر, بی ایس سی ایم ایس سی آپ کرواتے ہیں, وہ لبرل سیکولر ہو جاتی ہیں. اور یہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں جو شادیوں پر ناچ رہی ہوتی ہیں. کبھی بلا کر طوائفوں پہ نچایا جاتا تھا, شرفا طوائفوں کو باقاعدہ بلا کر نچواتے تھے. اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے کیونکہ اس معاملے میں ہم خود کفیل ہو گئے ہیں, خود کفیل ہو گئے ہیں. ہمارے کپڑے جوتے سے لے کر کے ہر چیز تفاخر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہاں پر ہم جائیں؟ ہم دن رات کی دوڑ میں ایک کے بعد ایک اب یہ پرانا ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے کی کیا تعریف کی وہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہر ڈیفینیشن آپ چینج کر دیں گے, ہر تعریف جب آپ چینج کر دیں گے تو پھر انقلاب آ گیا, پھر اسلام بھی آ گیا, پھر کفر سے بھی ہم جنگ لڑے. آپ نے ہر شے کا کنسپٹ دھندلا کے رکھ لیا. سادہ کانسیپٹس کے اوپر اس قدر کلرڈ کانسیپٹس پیش کر دیے, اتنے رنگین تصورات آ گئے کہ سادہ ملتا نہیں ہے آپ کو کہیں پر دین, جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی. اس لیے جب اس نے یہ مجھ سے کہا کہ آدمی کو غربت لے جاتی ہے, رسول نے کہا کہ یہ کس کو لے جاتی ہے, اصل سوال یہ ہے. حضور نے یہ نہیں کہا کہ غربت ہر ایک کو لے جاتی ہے. اگر یہ رزق اس طرح کا لے جاتا ہوتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ کی بیویوں کے ہاں میں 3 دن کھانا نہیں بنتا. اور مسلم شریف میں آیا کہ اے اللہ آل محمد کو بقدر کفاف عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم. بقدر کفاف نہیں, آل امت, آل محمد. رسول اللہ کی بیٹی شامل ہے, 2 ننھے ان کے بچے شامل ہیں, داماد بھی شامل ہیں, اور بھی تھے. جب یہ دعا مانگی, حضور کی 11 بیویاں ہیں, تو آل محمد کو بقدر کفاف کا جو اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے, اس کی تعریف کسی مولوی سے ضرور مجھے پوچھ کر بتانا کہ آپ سب کیا یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بقدر کفاف عطا فرما, رزقاً واسعاً طیب, کھل کے عطا فرما, اور ہم کھل کے عیاشیاں کریں اور اس کو اڑائیں. متدین اور دیندار لوگوں کے ولیمے, ہاں جی, یہ فلانی امیر ہے جماعت کا جی, انہوں نے سادگی اتنی اختیار کی کہ 2 ڈشیں رکھی اور بندہ 2000 ساتھ بلایا ہوا ہے, امیر جماعت ہیں. سبحان اللہ.
یہ فلانے صاحب آ رہے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے اور اتنے 100 لوگ بلائے ہوئے ہیں. یہ کس شریعت نے آپ کو کہا؟ دین کا غلط تصور جب دینی جماعتیں اور دینی لوگ اور دینی علماء بھی پیش کریں گے نا اپنے عمل کے ذریعے سے تو پھر سب تباہی آ جائے گی. اور یہ اولادیں اور ماں باپ اور بہن بھائی ہیں کیا؟ خدا نے ان کو فتنہ کہا اور عدو کہا. یہ تمہارے دشمن ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں کہا قیامت کے دشمن بن بن کے کھڑے ہوں گے. یہ آج آپ کو بڑے پیارے لگتے ہیں. قیامت کے دن اپنے گناہوں کا سارا ملبہ آپ پر نہ گرائیں کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. جس طرح لیڈروں کا بیان آتا ہے نا کہ لیڈروں کو اور مذہبی پیشواؤں کو اور احبار اور رہبان اور سیاسی لیڈر یہ قیامت کے روز جب خدا کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو یہ اور ان کے مقلدین اور ماننے والے اور ووٹر اور سپورٹر اور پیر اور مرید اور مولوی اور اس کے مقتدی یہ جب آئیں گے تو ایک دوسرے کو بلیم دے رہے ہوں گے کہ یہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہے اور وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے. اسی طرح آپ کی اولاد آپ کے خلاف خدا کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گی کہ میرے باپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے. آپ کی اہلیہ آپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی. وہ جو جان سے زیادہ عزیز بیٹی جس کے جہیز کے لیے تم مرے جاتے ہو جو ابا پر بینڈ ڈال ڈال کر بعد میں روتی ہے یہ قیامت کے دن آپ کو چھوڑ جائے گی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن بتا. اور ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں میں آپ کو یہ بات قیامت کے دن کون سے فیصلے اور کیا فیصلے ہوں گے یہ اللہ نے چھپائے نہیں. یہ فیصلے اللہ نے قرآن مجید میں پہلے ہی بتا دیے کہ یہ فیصلے ہوں گے. یہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی خناس ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ جانے کیا فیصلے ہونے ہیں. اللہ جانے نہیں. اللہ نے وہ بتا دیے ہیں سارے فیصلے اور وہ قرآن میں بتا دیے کہ فیصلے یہ ہونے ہیں. یہ وہ مقدمات ہیں کہ جو جب پیش ہونے سے پہلے جن کے صادر کر دیے گئے فیصلے سارے بتا دیے گئے کہ یہ فیصلے کیے جائیں گے. بس ان میں دیکھ لو کہ تم لوگ کن فیصلوں کے زیر تحت آتے ہو. یہ ہے اصل چیز جس کے بارے میں رزق. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ رزق لے جاتا ہے پھر رسول اللہ کی آل اولاد کو کیوں نہیں لے گیا. ان کے ہاں تو یہ مال نہیں تھا. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ابو ذر کو نہیں لے گیا. حضرت سلیمان فارسی کو نہیں لے گیا. امیر المومنین علی بن ابی طالب کو کیوں نہیں یہ رزق لے گیا. ابو بکر صدیق کے گھر میں اور عمر کے گھر میں کھانے کو نہیں ان کو کیوں نہیں لے گیا. فرمایا یہ لے جاتا ہے ان کو جن لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا اور اس پر استقامت اور صبر نہیں ہوتا ہے ان کو لے جاتا ہے. ان کو لے جاتا ہے. صبر اور استقامت کی جو دل طاقت کھو دے دیتا ہے تو وہ فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ قلبی افلاس میں پہلے مبتلا ہوتا ہے. آدمی ظاہری افلاس سے پہلے قلبی افلاس کے اندر مبتلا ہوتا ہے. 2 افلاس ہیں, 2 غربتیں ہیں. ایک غربت دل کی غربت ہے اور ایک غربت باطن میں ہونے کے بعد دوسری جسمن غربت باہر آ جاتی ہے, ظاہری غربت ہے. تو پہلے جو چیز جب ظاہری غربت آتی ہے اگر قلب پر بھی افلاس چھا جائے تو وہ قلب اسی وقت افلاس کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کا منکر ہو جاتا ہے اور مایوسی کے عالم میں تقدیر پر سوال اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ خدا کا نظام درست نہیں ہے. وہ خدا کے نظام پر بحث کرتا ہے کہ اللہ کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے اور اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے غیر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں یہ آستانے, یہ دربار, یہ نجومی, یہ پروفیسر, یہ علم العداد, یہ علم جفر, یہ رنگ, یہ برج جن کے روزانہ آپ کے لوگ پڑھنے والے ان پہ یقین پڑھتے ہیں, زوڈک سائنس, یہ سب چیزیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ, یہ نگینے, یہ انگلیوں میں پہنی ہوئی انگوٹھیاں, یہ رنگ, یہ کلر, یہ موسم, یہ 5 نمبر لکی ہے, یہ 2 نمبر لکی ہے, آپ کو بلو سوٹ کرے گا, فلاں کرے گا. آپ پھر غیر اللہوں کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اپنے شرف انسانیت, شرف مسلمانیت, شرف مومنیت سب کو گوا بیٹھتے ہیں. یہ ہے رزق کا غلط تصور جب آپ کرتے ہیں. کبھی آپ دیکھیں کہ لوگ کیوں آستانوں پر جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہر کوئی اٹھتا ہے آستانوں پہ جانا حرام, مزاروں پہ جانا حرام, بابوں سے مانگنا حرام. تم پوچھو تو صحیح بھی تم بابوں سے ملنے کیوں جاتے ہو, وجہ تو پوچھو ان سے کس لیے حرام.
جب تم نے رزق کے کانسیپٹس کو کلیئر ہی نہیں کیا ہے تو وہ آستانوں پر نہ جائیں، نجومیوں کے پاس نہ جائیں، وہ انگوٹھیاں کیوں نہ بدلیں، وہ برجوں کے دن کیوں نہ پڑھیں، تو کس لیے یہ ہے؟ یہ ہے آپ مرض پر بحث کرتے ہیں، مرض چلا کہاں سے ہے آپ اس پر بحث نہیں کرتے ہیں۔ کس وجہ سے نہیں کرتے یہ بحث؟ اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں، یہ کیوں آباد ہے غیر اللہ کے آستانے۔ آپ معمولی سی بات پر کسی لڑکی سے عشق ہو جاتا تو کیوں لڑکے بھاگتے؟ وہ کہتے ہیں خدا نہیں کرے گا یہ بات، یہ کرے گا۔ ہاں، اس کے آستانوں پر آپ کے محبوب آپ کے قدموں میں، امتحان کا پرچے میں آپ پاس، ناچاکی دور، شوہر متی، آپ کیوں جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس؟ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ آپ کا اللہ معاذ اللہ تعالی نکارہ ہو چکا ہے۔ آپ غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہی تب ہیں، آپ سائل بنتے ہی تب ہیں، تملک اور چاپلوسی اور خوشامد پیدا ہی تب ہوتی جب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ آدمی کر سکے گا میرا کام۔ نہیں سر، آپ نے کیا سر۔ اس کی بہترین مثال ملازمتیں ہیں۔ آپ کبھی سرکاری دفتروں کے اندر ملازم، آپ میں سے جو لوگ رہے ہیں یا رہتے ہیں یا کرتے ہیں یا کہیں بھی کرتے ہیں، تو باس کو یا مالک کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل سارا اس وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا رزق دینے والا رزاق یہی آدمی ہے۔ ذہن کے کونے خدرے اور گوشے کے اندر اور آپ کے قلب کے اندر پنپنے والا یہ وہ طریق شرک ہے جس طریق شرک کی آپ کو کچھ خبر نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے تصور رزق دبا ہو چکا ہے۔ خدا کو یا رزاق اور بدعمالی ساتھ میں ہے، بدکاریاں ساتھ میں ہیں اور رنگ رلیاں ساتھ میں ہیں، تو آپ کس لیے یا رزاق پڑھتے ہیں؟ اصل میں آپ کہتے ہیں مال مال مال، مال آئے۔ یہ تسبیح یا رزاق کی نہیں ہے، یہ تسبیح مال کی۔ کس مال کی ہے؟ کہ جس مال کے پیچھے اسراف اور تبذیر چھپا ہوا ہے، یہ اس مال کے پیچھے ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ وہ آدمی جو قلبی طور پر افلاس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ذرا مشکل اور اس کے اوپر فقر آتی ہے تو اس کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور بکتا ہے کفر، خدا سے مایوس، اس کے جملے مایوس خدا کی طرف سے، وہ پر امید جملے نہیں کہتا۔ اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بربادی کس ایک چیز سے آئی ہے؟ وہ صرف ایک چیز سے آئی ہے، اے کاش پوری امت اس کو سمجھ لے، وہ اللہ پر بدگمانی کی وجہ سے اس دنیا کی بربادی آئی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسا میرے بندے کا مجھ پر گمان ہو جاتا ہے، جو بندہ مجھے خیال کرے میں ویسا ہی اس کے ساتھ وہ کام کر دیتا ہوں۔ وہ اگر مجھے خیال کرے کہ میرا رحیم خدا مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ کہتا ہے اللہ جانے پتہ نہیں کیا بنے گا، فرمایا اسے کیا بنا کے مخمصے میں ڈال دیتا ہوں۔ اور جو کہتا ہے کہ میرا تو نصیب ہی کبھی ٹھیک نہیں لکھا، اس کا نصیب نہیں ٹھیک لکھا، اس کا خراب کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کو توہمات ہیں، یہ جو بدشگونیاں ہیں، اور جو آپ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، ہندوازم پورے کا پورا کس جگہ پر کھڑا ہے؟ وہ اسی جگہ پر کھڑا ہے، توہمات پر، کہ خدا پر ان کے گمان درست نہیں ہے۔ کروڑوں لوگوں کے آج تک خدا پر گمان ٹھیک نہیں ہے۔ کنفیوشسزم کس پر کھڑا ہے، تاؤزم کس پر کھڑا ہے، جاپانیزم کس پہ جو ان کو کھڑا ہے، چائنا کے لوگ، بدھا کے لوگ، یہ کہاں کھڑے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک خدا کا یقین نہیں ہے، وہ ایک کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ایک کر نہیں سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، وہ کہاں الجھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو کس نے الجھن سے نکالنا تھا؟ ان کو ان مسلمانوں نے الجھن سے نکالنا تھا جو آپ رزق کے بارے میں غلط تصورات کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کا سارا کچھ مال کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اور عمر فاروق نے روم و ایران کی جو سلطنتیں الٹ دی ہیں وہ کیسے الٹ دی ہیں؟ فقر کے اندر سے الٹی ہیں۔ ابو بکر کے گھر کے اندر اگر کھجور کا ٹکڑا بچا بچا کر کے اس کی بیوی اس کے لیے میٹھا حلوہ بناتی ہے اور وہ پیسہ بچاتی ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ جا کر کہتے ہیں خلافت کے ادارے کو کہ میرے مال میں سے اب وہ ایک پیسہ کم کر دیا جائے۔ یہاں رزق بڑھانے کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، وہاں رزق کم کرنے کے ہیلے کیے جا رہے ہیں۔ آپ دن میں 4 جاب کر رہے ہیں، آپ 5 کام کر رہے ہیں، آپ 12 گھنٹے اپنے کام کر رہے ہیں، 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔
کس لیے کام کر رہے ہیں؟ کہ رزق بڑھ جائے، میرا رزق بڑھ جائے۔ جمعے ویران ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی، سناٹے چھا گئے ان مسجدوں کے اندر۔ کس وجہ سے؟ کہ آپ رزق کی تلاش میں باہر بھاگ رہے ہیں۔ رسول نے کہا دنیا کے اندر بدترین جگہ جو خدا کو ناپسندیدہ وہ بازار ہے۔ آپ کے بازار آباد ہیں، اور فرمایا بہترین جگہ جو خدا کو پسند ہے وہ مسجدیں ہیں۔ آپ کی مسجدیں سناٹے میں ہیں اور ویرانوں میں ہیں۔ اب آپ لوگ اس کے بعد کہیں کہ کامیابیاں ان کی ملیں، رحمتیں تیری برسیں اغیار کے کارخانوں پر اور برق گرے بیچارے مسلمانوں پر، یہ اعتراض ہے آپ کا اللہ پر، جو اقبال نے شکوہ کے اندر اعتراض کیا کہ رحمتیں تیری اغیار کے کارخانوں پر، غیروں پر تیری رحمتیں ہوں، ان کی معیشتیں پلے پھلے بھلے پھولیں، اور برق گرے بیچارے مسلمانوں پر۔ تو خدا کا جواب کیا کہا ہے؟ خدا کہتا ہے جا جا کہ تو ہم سے وفادار نہیں ہے۔ اللہ نے بھی کہا کہ نہیں ہے کہ تو کب وفادار رہا، ہم سے گلا ہے کہ ہم دلدار نہیں، تو بھی کب وفادار۔ اللہ نے کب، اقبال نے کہا تم کب وفادار رہے ہو اگر ہم سے گلا ہے کہ ہم دلدار نہیں رہے ہیں۔ تصور رزق نے آپ کے بچوں کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ جب تک پی ایچ ڈی ایم ایس سی نہیں کرے گا، ایم بی اے نہیں کرے گا، اکاؤنٹنٹ نہیں بنے گا، ہم اس کو یہ کیا کرے گا۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے آ کر کے کہ آپ ہمارے بچے کو اگر دین پڑھائیں گے تو اس کے بعد ہمارے بچے کا بنے گا کیا؟ اللہ اللہ اللہ، کیا میں نے بھی الٹا سوال کرتا ہے کہ تم بھی پڑھاؤ اور پھر مجھے تم گارنٹی دو کہ تمہارے بچے کا کیا بنے گا۔ تم کیا جاؤ دنیا کے اندر لاکھوں لوگ، جس امریکہ کو ناز ہے وہاں بے روزگاروں کی ریشو دیکھو، جس انگلینڈ کو ناز ہے وہاں بھی بے روزگاروں کی ریشو۔ دنیا کے ٹاپ 10 وہ کنٹریز جن کے ہاں سے آپ کے بچے کتے بلے نہلانے کے لیے پہنچتے ہیں، وہ کنٹریز کو لا کے رکھا وہاں بے روزگاری کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اب مسلمان بھی سوچے گا کہ دینی علم پڑھنے کے بعد میرا بچہ کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، اور اوپر سے ان مدارس کا بیڑا گرک اب زیادہ ہوا ہے۔ پہلے تعلیم کا ہوا، اب وہاں پر یہ بیڑا گرک ہو گیا کہ وہاں پر یہ انہوں نے کر دیا ہے کہ وہ بھی یہ سوال اٹھانے لگے کہ مولویوں کے لیے مسجدیں نہیں تو وہ کیا کریں۔ دین کب رزق کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ دین تو صرف اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ وہ جو 8-9 سال عالم کے لگتے ہیں وہ اس وجہ سے لگتے ہیں کہ اس کو اپنی معرفت ہو کر کے خدا کی معرفت اور اس کے رسول کی اور شریعت کی معرفت ہو جائے تاکہ وہ زندگی کی راہوں پر گمراہ نہ ہو سکے۔ دین اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ مصلی پر کھڑے ہو کر 2 رکعتوں کا امام بنا جائے۔ دین اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ اس منبر پر بیٹھ کر آپ کو خطابت کی جائے۔ دین اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ آپ کے گھروں کے باہر جا کے بیلے دے کر کے آپ کے بچوں کے نوکر بن کے دین ان کو قرآن پڑھایا جائے، یا دین اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ آپ کے نکاح اور طلاق کے فتووں کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو کیا جائے، یا دین اس لیے نہیں پڑھا جاتا کہ عامل بن کے آپ کے اندر شیطانیت کے جو جن دفن ہیں ان کو ہم نکالیں اور آپ کے اوپر ہوئے وہ سحر اور جادو جو خود آپ نے اپنے اوپر کر رکھے ہیں وہ ہم آپ کے دور کریں۔ ایسا دین اس لیے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کی آنکھ میں یہ ہے کہ دین صرف اس لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ 14 صدیوں سے ملوکیت کی حکومت نے آپ کے دل و دماغ کو جس طرح سے پامال کر کے رکھ دیا ہے اور جس طرح سے برباد کر کے رکھ دیا ہے، آپ کے اندر سے رسول کے آنے کا مقصد فوت کر دیا گیا کہ رسول کس لیے آتا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں ہو کہ رسول دموں کے لیے آتا ہے، درودوں کے لیے آتا ہے، رزق کے دروازے کھولنے کے لیے آتا ہے، یا انسانوں میں منصفانہ رزق تقسیم کرنے کے۔ نہیں نہیں نہیں، رسول انسان کو انسان کی شناخت دکھانے کے لیے آتا ہے اور اس کو اس کے اصل خالق و مالک سے جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس تصور نبوت کے خلاف آپ نے دین کو، کیونکہ دین کا جب تصور غلط ہوگا تو لازمی بات ہے کہ دین لانے والے کا تصور بھی آپ کے بارے میں آپ کا غلط ہوگا۔ تصور نبوت، کار نبوت، علوم نبوت، مقاصد نبوت یہ برباد جب ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کے ہاں سے اس کی صحیح معلومات آپ تک نہیں پہنچتی ہے کہ یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ آپ اپنی اولادوں کو دین کس لیے سکھاتے ہیں؟ یہ ایک سوال آپ تک میرا پہنچتا ہے کہ اس بات کو سامنے لایا جائے
کہ دین سے پڑھنے کے لیے جو اولادوں کو روکا جا رہا ہے وہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ یہ وہ رزق نہیں کما سکے گا جس رزق سے دنیا میں ناموری پیدا ہوتی ہے، جس رزق سے کرولا آتا ہے، مرسڈیز آتا ہے، جس رزق کے ذریعے سے ایک فیکٹری بنتی ہے، جس رزق کے ذریعے سے 10 لاکھ کا ولیمہ ہوتا ہے، جس رزق کے ذریعے سے 5-5 لاکھ کے 10-10 لاکھ کے بیڈ خریدے جاتے ہیں، جس رزق کے ذریعے سے بحریہ ٹاؤن میں گھر آتا ہے، جس رزق کے ذریعے سے آپ کے ہاں کے وہ گلچھڑے اڑائے جاتے ہیں، ماں باپ بھی اس بچے کے پاس جا کر رہتے ہیں جس بچے کے پاس رزق زیادہ ہے، دیندار بچے کے ہاں نہیں رہتے۔ اس والدین کے اب یہ بھی تو میں کہتا ہوں رونا آپ کا نہیں ہے، آپ پر میں کیوں روں؟ آپ پر تو مجھے ترس آتا ہے، مجھے تو ترس آتا ہے۔ رونا ان والدین کا ہے جو آپ کو جہنمیں خرید کر دے کر گئے اور خود بھی مشرک مر گئے اور خود بھی ہندو مر گئے اور خود بھی سکھ مر گئے۔ آپ نہ کہیں کہ آپ کے والدین اور میرے والدین کوئی نیک لوگ ہیں، نہ کہیں یہ حسن ظن ہے کہ انہوں نے بدکاریاں نہیں کی ہوں گی، یہ حسن ظن ہے کہ انہوں نے شرابیں نہیں پی ہوں گی، یہ حسن ظن ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام نہیں کیے۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے اور ہر ایک اپنے والدین کے بارے میں اچھا ہی حسن ظن ہونا چاہیے، لیکن ان کے عقائد نے جو ان کو دین اسلام سے منحرف کر کے پوری زندگی وہ انہوں نے صرف کی ہے اور دین کے احیاء اور دین کے بقا کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، اس کا حساب وہ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہوں گے اور سود سمیت دے رہے ہوں گے، اور اللہ جانے ان کے ساتھ کیا بن رہی ہے۔ آپ نہ کریں، آپ کے دادا، آپ کے پردادا، جب سے آپ کی نسلوں میں کوئی آدمی مسلمان ہوا ہے اس وقت سے اس کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ آپ کی نشو و نما اور تربیت اور آپ کی ذات کے تزکیے کے لیے اس قدر علوم و فنون کو آپ کو دے کر جاتا کہ آپ بعد میں کسی سے مانگتے نہ پھرتے۔ یہ جو آپ جاہل نظر آتے ہیں اور جو یہ معاشرہ کل کا کل جاہل نظر آ رہا ہے، یہ کس بنا پر نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ آباء و اجداد کی کوئی محنت کی ہوئی نہیں ہے۔ جب ایک آدمی، اس کی مثال وہی ہے، جب ایک آدمی اپنی اولاد، ایک آدمی کی اولاد کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ٹھاٹ سے رہ رہا ہے تو آپ فوری طور پر پوچھتے ہیں کہ یہ 15 سال کا یا 10 سال کا لڑکا اتنے ٹھاٹ سے کیسے رہتا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے اس کا باپ اس قدر رچ ہے کہ اس نے اسے ٹھاٹ سے رکھا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بدکار ہیں، بے نماز ہیں، نبی کے دین سے دور ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو پتہ دیتی ہے یہ بات کہ آپ کے والدین بھی اسی طرح کے ظالم، فاسق و فاجر تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دین کی یہ کڑوی بات جب میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں ایک سوال آیا انہی دنوں، ایک بہت بڑے عالم دین تھے، کہنے لگے میں نے آپ کے پچھلے 2 جمعے رزق کے بارے میں سنے تو اس میں کچھ کڑوی باتیں آ گئیں۔ میں نے کہا، کہتے یہ حضور کا نہیں ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کریں۔ میں نے کہا بلا شبہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ تلخی کہاں سے در آئی ہے؟ کبھی آپ نے یہ بھی تو سوچا ہے؟ ہم اس سے خدا کی معافی مانگتے ہیں کہ جو جملے ہمارے منہ سے سخت نکل جاتے ہیں، لیکن یہ سخت جملے جو آتے ہیں آپ ہمیں بتائیے یہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے برآمد ہوتے ہیں؟ رکھیو آج مجھے آج تلخ نوائی سے معاف، غالب آج میرے دل میں کچھ درد سوا ہوتا ہے۔ غالب نے کہا جو میں اتنا تلخ ہوں یہ کس وجہ سے ہوں کہ میرے دل میں آج کچھ درد سوا ہوتا ہے، آج کچھ قلب کے اندر ایسا درد ہے۔ ہاں، کس لیے ہم یہ سارے کام کرتے ہیں؟ اس رزق کے لیے ہم دن اور رات اور بھاگ اور دوڑ۔ کیا آپ کو اس کا حساب نہیں دینا؟ اس کا کیوں؟ آپ کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں آج تک ساری تنظیموں کی بربادی، اور جتنے بڑے بڑے مولانا کام کر کے گئے ان کے ماننے والے جائیے چیک کر لیں، سجدے بھی کر لینا اب اپنے بزرگوں کو جا کے رہنماؤں کو، تو تب بھی ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ کیوں؟ انہوں نے آپ جو جیسا کہ ایک آپ ہیں، مثال کے طور پر آپ کے اندر میں ایسا بھائی چارہ قائم ہی نہیں کر سکا کہ آپ اپنی بیٹی اس کو دے سکیں اور اس کی بیٹی آپ لے سکیں، کر نہیں سکا، میں بوجھ ہی نہیں بانٹ سکا۔ مسئلے بتانے کیا ہے؟ مسئلہ ہے کوئی چیز، مسئلے کی اوقات کیا ہے؟ آپ اپنی بیٹیاں نہیں دے سکے ایک دوسرے کو، آپ خود بھائی نہیں بن سکے۔ ابھی آپ کے اندر جاٹ، ارائیں، تیلی، موچی، لوہار، ترخان، مرزا سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، مسلمان بھی ہو۔ اقبال نے یہاں سے سوال اٹھایا تھا کہ جن کی ذات پات کا سسٹم ختم کر کے ہم ایسی معاشرت نہیں جوڑ سکے کہ ہم آپس میں رشتے کر کے سادگی کے ساتھ بیٹی کو ادھر بھیج دیں اور سادگی کے ساتھ لے آئیں، تو آپ کو پیسوں کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے۔
آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جب تفاخر کرتے گھر بناتے ہو اس لیے بناتے کہ میرے بچے اور بچیوں کے رشتے اچھے آ جائیں. اور اچھے سے مراد بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ اچھے سے مراد اخلاق کریکٹر نہیں. اچھے سے مراد جب آپ جاتے ہیں اس کے گھر میں تو پہلے تو اس کا گھر ہی آپ کی آنکھوں کے آگے اتنا پردہ آ جاتا ہے کہ آپ اس اچھے گھر کو دیکھ کر کے یہ متعین کر لیتے کہ لوگ اچھے ہیں. پھر جب وہ آپ کو بٹھا کر کے اپنی عمارت کا پورا دکھلاوا اور نمائش کرتے ہیں پھر آپ کے اوپر اچھائی کا ایک اور تاثر بیٹھتا ہے. پھر وہ اپنے مصنوعی اخلاق کے ذریعے سے آپ کو چومتے چاٹتے ہیں، آپ پر ایک اور دائرہ بن جاتا ہے. اور پھر وہ جب اپنی دولت کا اظہار کرتے ہیں بینک بیلنس اور اپنے کام کے ذریعے سے پھر ایک اور پردہ آپ کی آنکھوں کے اوپر آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب بنا سورا لڑکا سامنے آتا ہے تو آپ کے اوپر ایک اور تصور آ جاتا ہے. آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں کہ تم کتنے نیک ہو، تم کتنے متقی ہو، تمہارا باپ کتنا، آپ ان کے دینی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے ہیں. آپ کہتے باپ اس کا یہ کرتا ہے، ماں یہ کرتی ہے، بھائی ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، 2 UK میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ادھر. یہ رزق کے وہ تصور ہیں، اس پہ یا رزاق کو کبھی نہ پڑھنا ورنہ یہ رزاق کو پڑھا ہوا قیامت کے دن عذاب الہی بن بن کر تم پر برسے گا. یہاں رزاق کو یہاں نہ پڑھنا، یا واسیو یہاں نہ پڑھنا، یا وہابو مت پڑھنا. اس رزق کے حاصل کرنے کے لیے، اسی کے لیے کہ ہمارے گھر کو دیکھ کر وہ اچھا رشتہ کر لے، میری گاڑی کو دیکھ کر، اس لیے آپ کرتے ہیں یہ رزق. اور پھر آپ تفاخر کے لیے کہ ہم اپنے مرنے والوں پر بدعات کر سکیں، ان کے مرنے کے بعد کھانے کھلائیں، کیا کچھ کریں، ایسی رسمیں جو اسلام نے نہیں بتائی ہیں. 2 جگہوں پر مسلمان کا پیسہ صرف ہوا اور تیسری جگہ اس دور نے پیدا کی. پہلے صرف ہوتا تھا اس وجہ سے کہ رسومات کی جاتی تھی، بدعات کی جاتی تھی، روکا گیا. لیکن پھر تیسری وجہ اب آ گئی کہ اب ہمارے پاس گھروں کے اوپر پیسہ لگانے کے لیے مندہ دھم صرف کرتے چلے جا رہے، اندھے ہوتے جا رہے ہیں. جب آپ بھی یہی کچھ کریں گے، بڑے بڑی جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، یہ مولانا اسحاق رحم اللہ کے پیروکار سب یہی کیا ہیں، یہ سارے کیا ہیں، کیا ان کی تربیت ہوئی؟ مجھے بتائیے. آپ ان کو مجدد دوران کہتے ہیں، مودودی کو آپ مجدد دوران کہتے ہیں، شالوی ہر ایک کو مجدد بنایا ہوا ہے آپ نے. مجددوں نے کیا کیا؟ کوئی تحریک اٹھی، کوئی سادگی، کوئی قناعت کی تحریک اٹھی، کوئی لوگ آپس میں بھائی بنے، کوئی دینی بنیادوں پر رشتے ہوئے، کوئی نسلوں کا اہتمام کیا گیا، کوئی تعلیمی ادارے آپ کے بنے؟ جو بنے وہ وہی روایتی کالا کولو کلتا، صبح شام گردانیں پڑھا دی آپ نے اپنے بچوں کو، عربی گرامریں سکھا دی، قرآن مجید کی کلاسیں لگ گئیں. میرے 4 گھنٹے کے درس اور ڈاکٹر اسرار کے 9 گھنٹے کے درس بدل سکے معاشرے کو؟ کیوں؟ کیونکہ میں میرے اساتذہ سمیت اور 14 صدیاں سمیت آپ کے اندر سے رزق کے صحیح تصورات نہیں پیدا کر سکے ہیں. یہ جتنا کلیپس ہوا ہے آپ کا اور جو کلیپس ہوتا جائے گا اس سوسائٹی کا، مسلم سوسائٹی کا، اور رینائشنس نہیں ہوگی جو اس کی نشاط ثانیہ، اور امت دوبارہ نہیں اٹھ کھڑی ہوگی. یہ کس لیے ہے؟ مال، فتنۃ المال. آپ کے ہاں مال کا فتنہ ہے، رزق کا فتنہ ہے. رسول جو رزق کا تصور دے کر گئے ہیں وہ رسول اپنی ذات سے ذریعہ آپ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو اپنے اوپر فخر طاری کیا تھا شاید حضور پاک کے پاس مال نہیں تھا. آپ کا یہ ذہن ہے. فخر نبی علیہ السلام کا اختیاری تھا، خود اختیار کیا، نبی نے بائی چوائس لیا ہے. کتنے لوگ ہیں جو آج بائی چوائس فخر اختیار کریں گے؟ آئیں، مجھ سمیت ہم سب بے عملوں کی لوگ ہیں. آئیں نا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ نا کوئی دلیل میرے سامنے. مسجدوں کے محتمم بڑے بڑے علماء مجھ سمیت سب ہم کیا ہیں؟ ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکے ہیں، ہم خود مفلس ہیں. ہم آپ کو کیا دیں؟ ہم خود، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں مانتی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہماری اولاد نہیں بات بیوی جو ساتھ رہتی وہ بات نہیں. کس لیے؟ کہ کیونکہ آپ نے جب بیوی کا انتخاب کیا تو رنگ و روپ، مال و دولت اور حسب و نسب کو سامنے رکھا. اور دینداری کا آپ نے، اب دینداری کا بھی جو مطلب ہے کہ دین دیکھ کر لیا جائے، تو دینداری کا مطلب بھی آپ نے یہ لے لیا ہے کہ وہ ایک پردہ کرتی ہے، ہاں، اور 5 نمازیں پڑھ لیتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ کسی درس نظامی کی پڑھی تہجد. میری بیوی بہت دیندار ہے. بیوی کو اس دن دیکھنا جس دن وہ شادی کرے گی، جس دن وہ اپنے بیٹے کی رسومات کو چھوڑے گی، جس دن وہ کہے گی ہمیں داج دہیج اور مجھے ساس بن کر کچھ نہیں لینا ہے.
بہن کو اس دن دیکھنا جس دن وہ مال پر ایک عقاب کی طرح سے جھپٹتی ہے مال پر، وہ اس دن دیکھنا، پھر پتہ چلے گا تمہاری دینداری کیا ہے۔ اور جو بیٹی تمہیں اکساتی ہے مال لینے پر، اس دن دیکھنا۔ داماد کو دیکھنا ہے اچھا تو اس دن دیکھو نا، ہاں یہ جس دن اولاد تمہیں تنگ کرتی ہے کہ ابا میرے کمرے میں یہ لگوا دو، یہ بنوا دو، تو اولاد کو دیکھنا کہ وہ کتنی دیندار ہے تمہارے پاس۔ یہ دینداری کا دوسرا روپ جو آپ نمائشی لمبی لمبی اتنی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، ہاں پانچوں سے اتنے اونچے شلوار رکھتے ہیں، ہاں آپ جو صبح کی نمازوں کے بعد اتنا لمبا ورد کرتے ہیں کہ اشراق پڑھتا ہوں میں، اب چاشت پڑھتا ہوں میں، تہجد پڑھتا ہوں، یہ کس لیے ہیں؟ جب تم کو یہ تمہارے معاشرے کی زندگی پر مجبور نہ کر سکے، یہ کیوں جماعتیں فیل ہیں؟ خلافت کا نظام کیوں نہیں آتا ہے؟ نظام خلافت برپا کرنے کے لیے پہلے معاشرت کا نظام تو لاؤ۔ یہ حسین و یزید کی جنگ ہے کیا لفظوں سے لڑی جائے گی؟ ہاں امام حسین کس لیے جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں؟ بتائیے نا، آپ ہمیں سوال دیجئے کہ امام حسین جنگ لڑی ہے، لیکن جس قوت کے ساتھ جنگ لڑی ہے وہ قوت آپ میں کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے یہ یاد نہیں سوچا؟ کہاں سے وہ قوت آئے گی؟ کیونکہ آپ رزق کے بدلے میں بزدل ہیں، جو کھاتے ہیں اور جس قسم کا کھاتے ہیں اس سے یہی نتائج برآمد ہوں گے جو ہو رہے ہیں۔ یہ رنڈی خانے آباد ہیں، یہ لڑکے لڑکیاں لاہور میں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں اور ہیپی نائٹس مناتے ہیں، یہ کن کے بچے؟ میرے بہن بھائی ہیں وہ، یہ آپ کی اولادیں ہیں تہجد گزاروں کی۔ یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ حرامزادے ہیں، نطفہ ناتحقیق ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کے ماں باپ نے نہیں، ان کے اور میرے ماں باپ کچھ ظاہر ہیں کچھ باطن میں ہیں، کچھ آپ کے بچے آپ کے سامنے نہیں کرتے ہیں۔ آپ غلطی میں مبتلا ہیں، خوش فہمی میں مبتلا ہیں، غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ نہ کریں، آپ بڑے الٹے دماغ کے ہیں، شیطان نے آپ کو غفلت دیا ہوا ہے۔ وہ سب کچھ وہ کرتے ہیں، ان کا یہ ہے کہ وہ ذرا جرت مند زیادہ ہیں۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد بزدل ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں کرتی ہے اور کچھ دھوکے باز ہے۔ یہ کس رزق نے انہیں دھوکے باز بنایا؟ یہ کس رزق نے ان کو اس قسم کا شیطان بنایا؟ یہ اس رزق نے جس کے بارے میں آپ خدا سے دعائیں مانگ مانگ کر لیتے ہیں۔ پہلے رزق کا حساب دے دیا ہے جو اگلا رزق مانگ رہے ہو، جو پہلے سے ملا ہے۔ یہ تصور لے لو، جس رزق کو اب تم خدا سے مانگ رہے ہو اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا رزق۔ ایکسٹرا رزق اللہ نے جو آپ کے نصیب کا تھا وہ آپ کو دیا ہے، اور وہ آپ کے گھر میں ہوتا ہے، اور وہ آپ کے پیچھے نہیں، آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ اندر آ جاتا ہے رزق۔ آپ اس کو دروازہ بند کر دیں اس رزق کا تو وہ رزق آپ کے گھر میں دروازہ توڑ کر گھس جائے گا جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں مجھ پہ رزق کے دروازے کھل جائیں، بند کب ہوئے تھے جو تم کھلنے کا کہہ رہے ہو؟ اب جو ایکسٹرا مانگے گا اللہ کہے گا وہ جو پہلا دیا تھا وہ تو تم نے ضائع کر لیا۔ آپ کے سامنے آپ کا بچہ برابر کا حصہ لینے کے بعد آپ سے آ کر یہ تقاضا کرے کہ مجھے ایکسٹرا دیجئے دوسرے بھائیوں سے، تو آپ کہیں گے پہلے کا کیا تم نے بنایا تھا جو ایکسٹرا مجھ سے مانگ رہے ہو؟ یہ نہ کریں، اس نواز شریف کے پیچھے نہ جایا کریں۔ آپ نواز شریف کے پیچھے اس کی قبر میں نہیں جائیں گے، عمران خان کے پیچھے نہ جائیں، زرداری کو برا بلا نہ کہیں۔ اس کو بھی محبت اتنی ہی اپنی اولاد سے ہے جتنی آپ کو ہے۔ ان کے ہاتھ پڑ گئے، آپ کے پڑ نہیں رہے ہیں، اور آپ نہ پڑھنے پر یا رزاقو یا وہابو یا رزاقو یا وہابو یا واسع پڑھتے پھرتے ہیں۔ آب زمزم پی کر کے اللہم انی اسألک رزقا واسعا طیبا، تاکہ میں کنجر بن جاؤں، اولاد کو کنجر بنا دوں، ناچنے گانے والی نسلیں پیدا کر سکوں۔ یہ آب زمزم پی کر آپ دعا کریں گے، آپ کو کفایت نہیں کرتا ہے یہ رزق۔ تو آپ اپنی اولادوں کو اپنی مال کی خاطر
کیا آپ کے جو والدین ہیں وہ اسراف اور تبذیر کی خاطر آپ والدین بچوں کو دین نہیں پڑھاتے ہیں؟ کمائے گا کہاں سے؟ اس کو 8 سال کا درس نظامی کرا دیا، پھر کیا ہوگا؟ یہ تو مولوی بن جائے گا، وہ جو کنجر بنا ہوا ہے اس سے مولوی بننا اچھا ہے، وہ جو شادیوں پر ناچتا ہے اس سے مولوی بننا اچھا ہے، تہجد پڑھ لے گا، کچھ نہیں کرے گا تو آپ کے لیے تو مرنے کے بعد دعا تو کرے گا، آپ کو بخشوانے کے لیے بھی ہم کو بلاتے ہیں، مرے آپ ہیں، باپ کسی کا ہے، رلا ہمیں رہے ہیں، ہاں ہم ڈومنیاں ہیں، ملانو تم بھی اپنی قدر پہچانوں میں حرامزادوں کے پیچھے کیوں اپنا دین برباد کرتے ہو؟ بخشواؤ اپنے لڑکوں سے اپنے آپ کو، نہلواؤ اپنے لڑکوں سے اپنے آپ کو، تمہارے لڑکوں کو تمہیں غسل دینے کا نہیں پتا، تمہیں اپنے غسل جنابت کا نہیں پتا کہ کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے، ہاں سردیوں میں تم کو تیمم نہیں کرنا آتا، اس قدر بدبخت ہو تم کہ 2 ہاتھ منہ پہ مار کر اس طرح کرنے کا یہی طریقہ تمہیں نہیں آتا، کہتے کر کر کے دکھاؤ، بار بار کر کے دکھاتے، بار بار کر کے ہم دکھاتے، بار بار کر کے دکھا، اللہ اللہ اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت تو وضو دور تیمم کرنا بھول گئی، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدا تھی طہارت کی، اے میرے نبی مجھے کوئی مرثیہ سکھائیے تاکہ میں کوئی مرثیہ اس امت پر پڑھ سکوں۔ جن امتوں کی گرمی اور سردیوں کے مسئلے نہ حل ہو رہے ہوں، جن کی فرض اور ناپاک اور پاکی کے مسئلے نہ حل ہو رہے ہوں، وہ کب تلواریں اٹھا کر مسلمانوں کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے جائیں گے، اور ادلب اور کشمیر کے چیختے ہوئے مسلمانوں کی مدد کے لیے جائیں گے؟ مجھے بتائیے، جو مسلمان سخت سردی میں یا تھوڑی سی گرمی میں مسجد نہیں آ سکتے ہیں، جو جمعے کے روز اپنے کام بند کر کے مسجدوں میں نہیں آتے ہیں، جو 2 گھنٹے کا جمعہ، اکثر لوگ مجھے کہا سب آپ کا جمعہ بہت لمبا ہوتا ہے، وہ لوگ جو سارا دن باتیں کرتے ہیں، یہ کیسے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر وہاں کئی گھنٹوں جہاد کریں گے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہتے صفین کی رات میں لیلۃ الحریر 2 ہاتھوں سے میں 3 دن جنگ کرتا رہا ہوں، اور ان جنگوں کے درمیان بھی میں تسبیحات فاطمہ نہیں بھولا رات کو پڑھتے وقت۔ یہ کس کے ماننے والے ہیں اور کن کے چاہنے والے؟ جھوٹو، اپنے دعووں کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، ہم جانتے ہیں جو ان کی شجاعتوں پر فخر کر سکیں اور اپنی بزدلیوں پر ندامت سے سر جھکائے بیٹھے ہوں، یہ قوموں کو فتح نہیں کر سکتے ہیں۔ علی کی شجاعت پر فخر نہیں ہو سکتا، آپ اس کی شجاعت کے، علی کی شجاعت پر فخر کر کے اسی کے ذریعے سے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ حسین کی شہادت کو پر فخر کر کے کہ ہمارے امام تھے امام حسین، اور اس کی شہادت کو اور اپنے جینے پر آپ زندگی گزار کر کے اسلام کو غلبہ دینا چاہتے ہیں، یہ کیسی قوم ہے؟ رسول اللہ کا فخر اور اس میں روتے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ یہ نظمیں پڑھ پڑھ کر اس نبی سے ایکسٹرا رزق کی دعائیں مانگتے ہیں، اور خود نبی کے فخر پر خوش اور اپنی عیش پسندیوں پر فاخر۔ یہ امت ہے کیا جس وقت نبی علیہ السلام نے دین کے کام کا آغاز کیا تو آپ نے تمام معاش کے سلسلے جو تھے وہ بند کر دیے 40 سال کی عمر کے بعد۔ کوئی تجارت نہیں کی ہے، دکھائیے کس صحابی نے تجارت کی ہے؟ ابو ذر غفاری کو کہتے ہو، وہ تو ڈاکو تھے اور انہوں نے ڈاکے ڈالتے عمر گزاری ہے۔ جب ان کو رسول اللہ کا پتہ چلا تو ڈاکہ ڈالنا ترک کر دیا، مال ترک کر کے آئے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ صدیق کے پاس جو جمع تھا وہ لٹا دیا صدیق نے، اور پھر ایسا وقت آیا شیب ابی طالب کا 3 سال کہ نہ رسول اللہ کے پاس مال رہا، نہ رسول کے صحاب کے پاس، نہ رسول کی آل کے پاس مال رہا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں آپ اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں، وہاں دین کو غالبہ دینے کے لیے مال سے توجہ ہٹا کر کے کفر کے مقابلے میں تبلیغ اور اشاعت اور وحی کی نشر و اشاعت پر زور لگ گیا۔ انہوں نے پکڑ پکڑ کر مارنے شروع کر دیے، انہوں نے آگ پر لٹا لیے، کوئلوں پہ لٹا لیے، شرمگاہیں پھاڑ کر رکھ دی۔ ہاں، حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر نیزہ مارا ابو جہل نے، اور 2 اونٹ اس طرح چلا کے اس کے 2 جسم چیر کے رکھ دیا۔ ہاں، عمار کو مار پڑ رہی ہے،
صہیب رومی کو مار پڑی، حضرت عمر کو مار پڑی، رسول اللہ کے گلے کے اندر ڈال کر اس نے اس قدر کا زور کا نبی کی چادر ڈالی سرکار کے یہاں گلے کے اندر پورے نشان پڑ گئے، حضور گر گئے۔ اونٹ کی اوجڑیاں لالا کے رسول اللہ کے سجدہ تھا، حضور اونٹ کی اوجڑی، تو یہ چھوٹی اوجڑی نہیں کتنی بڑی ہوتی ہے، گند لا کے نبی علیہ السلام کے چہرہ انور اور اقدس کے اوپر 7 کتوں نے رکھ دیا۔ حضور کی بیٹی روتی آئی اس کو چلانے، نبی نے سلسلہ معاش و اسباب ترک کر دیے دین کو پھیلانے کے لیے۔ نبی کے صحاب نے کہا چھوڑو رزق کو، وہ روٹی کیا ہوئی جس روٹی کے بدلے میں توحید چھوڑنی پڑ جائے، جس روٹی کے بدلے میں مسجدیں ویران ہو جائیں، جس روٹی کے بدلے میں خدا کا نور کا اتمام نہ کیا جا سکے، جو شرک کی دن رات بڑھتے ہوئے طریقوں کے اندھیروں کو اور بڑھاوا دے دے، وہ روٹی نہیں کھائیں گے ہم۔ وہ روٹی نہیں کھائی۔ صاحب کہتے ہیں کہ ہم مینگنی کی طرح کا اپنا پخانہ کرتے تھے، مینگنی کی طرح کا ایک مینگن جتنا پخانہ ہمیں کئی دن کے بعد آتا تھا۔ یہاں صبح کھا رہے ہیں، شام کھا رہے ہیں، پیٹ کے لیے پھکیاں کھا رہے ہیں، گیس ٹربل کھا رہے ہیں، اور اوپر سے سونف کے کاوے پی رہے ہیں، اور اوپر سے ہاضمے کے لیے یہ کھا رہے ہیں۔ بتائیے رسول اللہ کی پوری تاریخ کے اندر کسی بھی صحابی نے اور سمیت رسول نے کبھی پیٹ کے درد کے لیے کوئی گیس ٹربل کی کوئی چیز کھائی ہو؟ لائیے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ ملانو اور اس امت کی عوام، دو مجھے جواب۔ نبی کو اس طرح نہ دھندلاؤ، نبی کی سیرت خراب کر کے رکھی۔ نبی کی سیرت یہ نہیں ہے کہ تم نبی کی فقر کے تذکرے تو کرو لیکن فقر کو اختیار نہ کرو، یہ نبی کی سیرت پڑھنا نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ دین کے غلبے کے لیے جب تک آپ رزق کو پیچھے نہ چھوڑ دیں، آپ اتنی تک آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ دین کے لیے مشکلیں کیا اختیار کی آپ نے؟ مشکلیں 13 سال تک اللہ کا رسول سارے سلسلے بند کر کے معاش کیا، اپنے اور اپنے صحاب کے دین پر غلبے پہ غلبہ، غلبے پہ غلبہ، زور پہ زور، اور 200-300 آدمی، زیادہ نہیں، 13 سالوں میں صرف 200-300 آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں آیا۔ یہ جمع مال اسباب لے کر پھر مدینے میں بھی نبی نے جا کر کے یہ نہیں کیا کہ وہاں چلے گیا یاشیاں کرو آپ سب۔ ذرا یاشی کا خیال آیا، سورہ توبہ اتر آئی، اللہ نے فرمایا یہ کیا ہوا کہ دین ابھی تک دنیا پر کفر باقی ہے، تم نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ آؤ اب ہم اپنی تجارت اور اپنی کھیتیاں ٹھیک کر لیں، یہ صورت پڑھائیں، ساری دنیا کی صورتیں بند کر دو۔ اگر امت کو بیدار کرنا ہے تو 2 صورتیں صرف پڑھاؤ، توبہ اور سورہ انفال، بس، باقی بند کرو سارا قرآن مجید سے، یہ پڑھاؤ، ان کو بتاؤ کہ اللہ نے کہا کیا تمہارے تجارت اور تمہارے مالات تم نے یہ خیال کیا ہے کہ کفر تو ابھی ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ تم اپنا سارا کچھ خدا پر قربان کر کر اپنی کھیتیاں اور اپنی تجارتیں دین کو پوری دنیا پر نافذ کر کے دکھا دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نفاذ دین کے لیے دین پڑھنا پہلے ضروری کہ دین ہے کیا، پھر اس کے لیے افراد کی تربیت کرنا ضروری کہ افراد کی تربیت ہے کیا، مشکلات اور مصیبتوں کو جھیلنا۔ آپ سے اتنا سا مصیبتیں جھیلی جاتی کہ میرا فلاں کام بند ہو گیا، اور کیوں؟ بچے بیانے ہیں، اولاد اور بیوی اور بچے اور گھر، یہ مصیبت بن گئی ہمارے لیے، اور خرچے ہیں کہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ ادھر سے تمہیں خدا نے ظالم، فاسق، فاجر، اور میرے منہ سے سن لیں واللہ خدا کی قسم اور اللہ کی عزت کی قسم، اس سے زیادہ کذاب آدمی کبھی تاریخ میں نہیں آیا جتنا اس وقت آیا ہے۔ باقی لوٹ کر کھا گئے ہیں، کرپٹ ہیں، کذاب نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا میری امت کے اندر کذاب آئیں گے، جھوٹے۔ کذاب کہتے ہیں افضل التفضیل کا مبالغہ، ہر درجے کا، پرلے درجے کا جھوٹا آدمی، جو خود کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول کر آیا ہوں۔ اس کے ماننے والے اس قدر اندھے ہیں، جیسے مرزا قادیانی تو کہیں رک گیا ہوگا نا، اس کے ماننے والوں نے اٹھا کے اس کو نبی بنایا، اسی طرح اس کے پیچھے ماننے والے اٹھا کے نہیں جی وہ ایسے نہیں، ویسے ہے۔ کذاب جو خود کہتا ہے کہ جو کہا تھا وہ غلط ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، یہ اس کی صفائیاں دیتے ہیں۔ اس طرح کے کذابوں کے نیچے آپ رہ کر مہنگائیاں ہوں گی، تباہیاں تو ہوں گی، نہیں جی ہم برداشت کریں گے، نہیں جی ہم برداشت کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ برداشت کریں گے؟ جن کے ہاں افلاس ناچ رہا ہے نا، جا کے ان سے پوچھے نا، آپ کے پلڑے میں ڈالا جائے گا وہ افلاس اور آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ آدمی کا مالی لحاظ سے کوئی کرپٹ ہونا اور جھوٹا ہونا، وہ تو کسی ضرورت نہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اور انہوں نے جوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہر شخص ہمارے ساتھ چل سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہمارے ساتھ چل سکتا۔ ہر شخص چل سکتا ہے، جھوٹا نہیں چل سکتا۔ ہاں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، یہ کس لیے آتا ہے؟
یہ ترک روزگار کیوں کیا صاحب نے؟ اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رزق ہے اس کے بارے میں سنیے کہ جی غربت آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے. یہی ہے نا آپ کا دعویٰ. ہم کہہ رہے ہیں آپ کا رزق آج کل آپ کو کفر کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کے پاس رزق آتا ہے تو یہ کہاں سے ظہور ہو گیا؟ دیکھیے عجیب بات، نبی اپنے دور کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غربت فقر کی طرف لے جاتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے دور سے ثبوت یہ ملے ہیں کہ امارت کفر کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ کیسے آ گئی آپ کے ہاں؟ یہ ایک سوال ہے، جائیے حل کروائیے. آپ کہتے ہیں نا کہ آئنسٹائن کی کوٹیشنز نہیں ہوتی، E=mc² نہیں ہوتا. آپ ہمیں بتائیے کہ نبی نے رزق کے نہ ہونے کی وجہ اور کفر کا اندیشہ خدشہ ظاہر کر دیا، مگر یہاں رزق کا ہونا آپ کو کفر تک لے گیا. کیسے ہے؟ جس کے پاس جتنا زیادہ رزق ہے وہ اتنا ہی زیادہ کفر کرتا ہے. بتائیے مجھے، بتائیے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ رزق کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کہ غربت کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ مال کا اسراف جو ہوتا ہے وہ کہاں پر ہے؟ آپ نکال کر مجھے لا کر دکھائیں، میرے سامنے لائے نا. اس حدیث کا صحیح مفہوم متعین کیجئے نا. یہ نہیں کہا رسول نے، وہ جو کہا ہے وہ کس کے بارے میں کہا؟ یہ ہے فرمایا جو جم جائیں گے صبر کریں گے. کیوں؟ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے کہ ہم تو آزما کر رہیں گے مال سے، خوف سے، بھوک سے و نقص سے. اللہ ادھر تو یہ کہہ رہے ہیں. حدیث کا صحیح مفہوم آپ کو متعین کرنا پڑے گا. کافروں، اللہ نے قرآن مجید میں صاف کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یغرنک الذین کافروا فی البلاد. اے پیارے نبی کہیں یہ نہ ہو کہ کافروں کی یہ آنیاں جانیاں آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دیں. قرآن ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کا آنا، ان کی ریل پیل، ان کے ہاں دولت، مال، پیسہ، ان کا رہنا سہنا، ان کے دبئی کے اندر محل، ان کے فارم ہاؤسز، ان کی فیری میڈوز، ان کے جہاز، ان کی لگژریز، ان کا برج العرب، ان کے مالز، ان کی سڑکیں، ان کے گارڈنز، ان کے ادارے، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کے پرفیومز، ان کا لیونگ سٹائل، ان کا کھانا، ان کا کچن، ان کے واش روم، ان کے بیڈ روم، ان کے لیونگ روم، ان کا ہر شے کہیں تم کو گمراہ نہ کر دے. تم ان کی ریل پیل کو دیکھ کر کہیں یہ نہ چونک جاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اللہ نے جو فرمایا ہے کہ دولت کے نشے جب ہو جاتے ہیں تو سرکشیاں آتی ہیں، سرکشیاں آتی ہیں. اور سرکشیاں جب آتی ہیں تو کس کو ساتھ لے کر آتی ہیں؟ گناہوں کو ساتھ لاتی ہیں. جتنا مہنگا موبائل ہوگا اتنا ہی زیادہ حرام زادہ ہوگا. جتنا کم موبائل کا ہوگا، جتنا کم انٹرنیٹ چلائے گا اتنا ہی کم نیک ہوگا. جس کے پاس 24 گھنٹے طوفان آیا ہوگا سگنل کا، وہ بڑا خوش ہے، میرے پاس 4G ہے، میرے پاس 5G ہے. پہلے تو جب بدکاری کی کوئی تصویر اب ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، آج سے 20-22 سال پہلے، تو گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے لگتے تھے فلوپیز کے اندر. اب تو جب آیا طوفان، یہ کلک ننگا گئے تھے، وہ ننگا بدن، ننگا جسم، سب عورتیں مردوں کے گواریاں تو خراب ہوں گی کہ شوہر نہیں ہے. بیاہیاں جب ہو جائیں تو پھر کہاں ہے؟ اور لا کر بھی شوہر اپنی بیوی کو خود موبائل دے اور بیوی اس کو پتا ہو کہ پہلے سے بے دین ہے اور میرے ساتھ کئی دھوکے کر چکی ہے. کیسا خوشگمان ہے کہ بیوی کو موبائل لا کر گناہ دسرس میں دیکھ کر اس کو یار ساتھ سلا رہا ہے. وہ موبائل نہیں لا کر دیا، خود یار لا کر دیا اپنی بیوی کو. جس نے بیٹی کو لا کے دیا اس نے لڑکی کو اس کا یار لا کر دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ غیر مرد کو اپنے ساتھ سلا بیٹی. جس نے بیٹے کو دیا ہے اس نے اس کے لیے ایک رنڈی ساتھ لا کر دی ہے کہ لے بیٹے دن میں 40 لڑکیوں کے ساتھ زنا کر. پہلے تو گناہ دسترس میں نہیں تھے تو گناہ نہیں ہوتے تھے دسترس ہونے کی بنا پر. جب گناہ دسترسوں میں آ جائیں تو پھر آپ کہاں گئی؟ سرکشیاں آئی نہیں، معصیتیں آئی نہیں، سٹیٹس لگتے ہیں ڈیلی. اور اس سٹیٹس کی بنیاد پر 2 کام، ایک حسد، اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تقدیر کو بھی کاٹ جانے والی جو چیز ہے وہ حسد ہے. اگر نہیں بھی بیڑا گرک ہونا تو کسی کا کیا ہوا حسد آپ کا بیڑا گرک کر دے گا. بچے آپ کی ان کی برتھ ڈیز کی تصویریں لگاتے بیمار پڑے ہیں،
بیویاں آپ کی بن بن کر اوپر آتی ہیں، آئے دن گندے مسئلوں کے اندر، کسی کو مینوپاز ہو رہا ہے، کوئی اپنی استحاضہ کے مرض میں مبتلا ہے، کوئی لکھور ہزاروں مرضوں میں مبتلا ہے، نام بھی لیتے شرم آتی مردوں کے مجمع کے اندر۔ جائیے جا کے ڈاکٹر سے پوچھئے، ڈاکٹرز میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کی بیویوں کو کیا مسائل ہیں، چھپاتی ہیں آپ سے، بن ٹھن کے ایک دن میں اگر سامنے آ جاتی ہیں تو باقی مسائل کیا، اس پہ سٹیٹس لگے، کھانے کے سٹیٹس، پینے کے، ابھی کھانا سامنے آتا، باپ اور ماں تصویریں کھینچ کھینچ کے، حرم شریف میں نے دیکھا اس زمانے میں، ہاں جی وہاں دیکھتا ہوں ہوٹلوں میں ماں باپ اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے بیٹا ہوٹل دیکھو کیسا خوبصورت ہے، حج ہو رہا ہے، یہ دیکھو کتنے کھانے ہیں، ممی یہ کھا رہی ہیں، پاپا یہ کھا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں۔ آسائشیں نیکیاں نہیں کرنے دے رہی ہیں آپ کو، جتنا گرم بستر ہوگا اتنا ہی فجر کے لیے اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ تھوڑی سی اپنے کمرے میں ٹھنڈ پیدا کیجئے تاکہ اس کی ٹھنڈک سے آپ اٹھ جائیں، اپنے اے سی کو کچھ کم کیجئے تاکہ اس کی گرمی سے ہی آپ اٹھ جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صبح اٹھ کر کے اپنی اہلیہ محترمہ سے، یہ کون تھا کہ جس نے میرے باریک بستر پر باریک بچھی ہوئی چادر، کھجور کی چٹائی پر ایک چادر بچھائی اور وہ کہری کر کے رسول اللہ سوتے تھے؟ تو ایک دن حضور کی اہلیہ محترمہ نے حضور کی وہ چادر مبارک دوہری کر کے بچھا دی، تو نبی علیہ السلام کے آرام کی خاطر کہ آپ کے بدن مبارک کو کوئی سہولت رہے، تو حضور نے فرمایا کہ کس نے اکہری چادر کو دوہرا کر دیا، صبح تہجد کے وقت میں لیے اٹھنا مشکل ہو رہا تھا، اتنا موٹا گدا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہیں ہوتا ہے آپ طواف کروں آپ کی ذات کے، نبی جو معراج پر گئے، جبریل جن سے گفتگو کریں وہ اپنے بارے میں یہ کہیں، اور آپ اور میں کہیں نہیں مجھے کوئی غفلت نہیں آتی کاشف بھائی، میں تو اٹھ جاتا ہوں، اللہ 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 نہ کریں، مجھے غفلت میں نہ ڈالیں، آپ تو غفلت میں ہیں رہیں۔ جس کو رسول نے وضاحت کر دی، آپ کی تشریح کی کیا معنی ہے، میں آپ کی تشریح کس لیے نہ مانوں، جس کے فاسق فاجر ہونے کا مجھے پتہ ہی نہیں، میرے سامنے ہی مسلمان بنا پھرتا ہے، مجھے کیا پتا پت پیچھے وہ کیا ہے، میں بھی آپ کے سامنے حاجی نمازی اور مولوی بنا پھرتا ہوں، پتہ نہیں پیچھے کیا ہوں۔ رسول نے کہا کہری چادر نہ بچھاؤ، دوہری نہ بچھانا، میری لیے کہری کر دو، جس کے لیے رسول نے ہے۔ تو آسائشیں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، آسائشیں آپ کو نیکیاں نہیں کرنے دیتی۔ اللہ کی راہ میں جب آپ آسائشیں لینی شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کی راہ میں مال دینے کو جی نہیں چاہتا، کیوں؟ میرے خرچے بہت ہیں، جائیے بڑے بڑے امیروں سے جائیے اور ماہانہ ان کو 500 یا 1000 لکھوا دیجئے، جب برا وقت آئے گا سب سے پہلے وہ 500 1000 بند کریں گے، گھر کی کیبل نہیں کٹوائیں گے، گھر کی کیبل نہیں کٹوائیں گے، گھر سے نوکرانی نہیں ہٹوائیں گے، گھر کے خرچوں کو قابو کر کے دال دلیے پر نہیں آئیں گے، بیوی بچوں کو کپڑے کم کر کے انہیں اس کئی سالوں کے لیے بند نہیں کریں گے، اے سی بند نہیں ہوں گے، ہیٹر بند نہیں ہوں گے، اور سب کچھ چلے گا، اور 9 کھانے پکیں گے اور دعوتیں ہوں گی، اور پھر کہیں گے کہ نہیں جی کیا کریں جی ہمارے گھر کے مسائل زیادہ ہیں۔ رسول نے کہا فقر اس کو کفر تک لے جاتا ہے جس کا دل پہلے فقر میں مبتلا ہوتا ہے۔ جتنے دنیا کے ایتھیسٹ ہیں، ایگنوسٹک ہیں، سب کے سب کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان کو اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ مولانا ایک شعر پڑھتے تھے، 1992 میں پڑھا، دوبارہ نہیں، ان کے منہ سے میں نے سنا زندگی میں، ایک دفعہ ہی سنا، بڑا شاندار تھا رزق کے موضوع پر وہ خطبہ کہ ونڈی ونڈ حکیم دی جے نہیں منظور اتو فرش زمین دے ظالم ہو جا دور۔ یہ خدا کی تقسیم منظور ہے تو خدا کی زمین چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا کے کسی اور جہان میں چلے جا۔ حکیم کا حکیم دانا حکمت کے ساتھ جو رزق بانٹتا ہے، ونڈی ونڈ حکیم دی جے نہیں منظور اتو فرش زمین دے ظالم ہو جا دور۔ چلا جا، اگر تجھے اس بادشاہ کی تقسیم پسند نہیں تو چھوڑ چھاڑ کے اس بادشاہ کو، نکل جا کسی اور کو بادشاہ بنا لا۔ تقسیم رزق پر آپ کے یہ ہیں، اور پیسے کس پہ لگتے ہیں؟ آسائشوں پر، رہائشوں پر اور آرائشوں پر۔ گھر کے اندر چلے جاؤ، 70 سینریاں، جہاں نہیں بھی سینری وہاں، جہاں نہیں بھی صوفہ وہاں، جہاں ایک بہت متقی پرہیزگار گھر میں جہاں نہیں بھی صوفے کی ضرورت تھی نا،
اس نے وہاں بھی صوفے لگا رکھے, سنگل سنگل ادھر گھسیڑ دو, ڈبل ڈبل ادھر لگا دو. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا یہ ہے کمپلیکس. ایک ہے آسائش و رہائش کے انتظام ہوتے ہیں, لیکن جہاں نہیں بھی ضرورت وہاں لگا دو, نہیں بھی ضرورت وہاں پہ لگا دو. کچھ میرے گھر کا کوئی ایک آدمی مجھے کہتا میرے گھر کا کوئی کونا بھی مٹی کا نہیں بنا ہوا. مجھے کہا اتنی سی کاشا مٹی نہیں. ہائے اللہ, واہ یا اللہ, یہ آدمی فریدا خاک نہ نندیے تے خاک جیڑنا کو جیوندیاں پیرا ہیٹھاں تے مویا اوپر ہو. خاک کو کہتے ہو کہ میرے گھر میں خاک نہیں ہے, جس خاک پر تمہارا تیمم چلتا ہے تم کہتے ہو وہ گھر میں خاک نظر نہ آئے. کہاں تیمم کرو گے جب گھر میں مٹی نہیں ہوگی پاک. فریدا خاک نہ نندیے, نہ برا کہو اس مٹی کو, آج یہ لگ گئی جھاڑ دو, یہ آپ کے سر میں پڑ گئی. ہاں فریدا خاک نہ نندیے خاک جیڑنا کو, جتنی متبرک اور بڑی یہ خاک کی عزت ہے نا تو نہیں جان سکتا. کیوں؟ جیوندیاں پیراں ہیٹھاں مویا اوپر ہو. جس دن یہ اپنا آپ دکھائے گی نا, آج تو دکھا رہے نا روند رہا ہے, کل تو اس کے نیچے ہوگا, یہ تجھ کو روند رہی ہوگی, نکل نہیں سکے گا اس خاک کے نیچے سے. رہائشوں پر آسائشوں پر سہولتوں پر عیاشیوں پر صرف کرو اور سرکش بن جاؤ, اور ہر وقت مانگتے رہو, حاصل کا لطف بھی نکل جاتا ہے جو آپ کو سے پہلے موجود ہے نا. جب آپ اس طرح کی اور کا تقاضا کرتے ہیں تو جو پہلے سے موجود کا مزہ اور لطف ہوتا ہے, جو شکر ہوتا ہے, وہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. سوچو, آپ جب اور کی تمنا کرنے لگ جاتے ہو تو جو آپ کے پاس پہلے سے اللہ نے دے رکھا ہے اس کا شکر بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے, اس کا مزہ بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے. دونوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں پکڑ کے روٹی رکھی ہوئی ہے, اور کے اوپر نگاہ ڈال رہا ہے, وہ جو دونوں کی لذت تھی وہ بھی جاتی رہی. کس قدر انسان نے اپنے آپ کو برباد کیا ہے. یہ ہے میٹیریلزم, جس کی بنیاد اور کیپٹلزم کی بنیاد پر یا رزاق کو آپ پڑھتے رہتے ہیں. آپ کی طبیعتوں کی بے چینی آپ کو مسجدوں میں ٹکنے نہیں دیتی. بازاروں میں بھاگ بھاگ جاؤ. کبھی مسجدوں میں بھی پنکچول ہو کے آئے ہو, کاموں پر پنکچول ہو کر جاتے ہو. میں نے ٹچ 9 بجے دکان کھولی, ساری زندگی 40 سال میں ٹچ 9 بجے پہنچا. دفتروں کے اندر ہم کام کرتے ہیں, ہمارے کلیگز آج تک 1 منٹ نہیں میں لیٹ ہوا, میرا کریکٹ ٹائم پر میں آیا ہوں. آپ کیسے بے وقت آتے ہیں؟ کتنا فخر ہے. اور جب مسجدوں میں جانا ہوتا ہے یا دینی اجتماعات میں یا قرآن سیکھنے کی محافل, وہاں پر آپ آتے نہیں, وہاں تو ٹچ ٹائم پر آپ نہیں پہنچتے. خداوند عالم ہمیں رزق کے صحیح کانسیپٹ سے آشنا کر دے. یا اللہ, اس اچھے تصور کے ذریعے سے ہم اپنی آپ کو اور اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم سے آشنا کر سکیں. دین کی تعلیم نہیں ہوگی, خلافت کا خواب فضول اور بکواس ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں آپ جھوٹے ہیں اپنے فعل کے اندر, اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا. کس یونیورسٹی میں رسول اللہ نے حسن حسین کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے؟ کون سا بچے کے لیے نبی علیہ السلام نے امام حسن حسین کو, ان کو نرسری کلاس, پرے گروپ, پری نرسری کون سی تھی؟ دکھائیں مجھے, جائیں تاریخ میں مجھے آپ دکھائیں کہ امام حسن حسین نے لکھنا بھی سیکھا ہو. جائیں آپ دکھائیں مجھے. دین کے لیے جانے دے گئے. نبی بچے پال کر بتا کے گئے کہ بچے کیسے پالتے ہیں. آپ نے کوئی نئی بیٹیاں نہیں بیانے, آپ نے کوئی نئے بچے نہیں پالنے. آپ کی تو ایک نہ ٹکتی ہے آپ کے ہاتھ میں. نبی کے گھر میں 11 ہیں. جرت نہیں کسی کی رسول اللہ کے سامنے بات کر سکے, دین کے احکامات کو پامال کر سکے. حضور نے ان کے لاڈ برداشت کیے دنیا کے معاملے میں, کبھی دین کے معاملے میں جس دن آیا قرآن اتر گیا, نبی طلاقیں دے رہے سب کو. تیرے دین کی راہ میں رکاوٹ آتی. 1 مہینے کے لیے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ دی کر, جاؤ سے آ کے اپنے ماں باپ سے رشتوں میں جا کے بات کر لو. سیدہ عائشہ صدیقہ کو سب سے پہلے کہا, جا عائشہ تو چھوٹی ہے, ابھی تیری عمر باقی ہے, باقی تو بوڑھی ہے, اپنے باپ سے مشورہ کر لے. اگر میرے گھر میں بسنا ہے تو مال نہیں ہے, کوئی مال نہیں ہے میرے گھر میں, کوئی مال نہیں. اللہ نے کہا نبی چھوڑ ایسی بیویاں جو تجھے تنگ کرے. صرف اتنا کہا کہ دن اچھے آ گئے ہیں مدینے کے اندر.
اب ہمیں کپڑے اچھے سلوا دیں. اتنی بات ہی ہوئی. اللہ نے کہ نبی نے کہا اللہ اللہ اللہ, میں نے 11 جو کی ہیں اس لیے کی تھی کہ میں عورتوں سے یاشیاں کروں. میں نے تو 11 اس لیے کی تھی کہ 11 ارب مسلمانوں کے لیے کل تم نمونہ بن سکو. اپنے فقر و فاقہ اور کے ذریعے سے دنیا کو چھوڑ کر بتاؤ کہ بیٹا ہم تمہاری مائیں جب چھوڑ رہی ہیں تو تم ہمارے بیٹوں کو بھی دین کے لیے بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. تم 11 ہو, تم 11 ارب لوگوں کی مائیں ہو. تمہارے کانسیپٹس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سورہ حجرات جا کر پڑھیں جو اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویوں اگر تم نے بھی اسی طرح کے کام کیے جو دوسرے, تو تمہیں دوہرا عذاب اللہ دے گا. ان کو ساری دنیا کو سنگل, تم کو دوہرا. تم اس طرح کرو گی نبی کے گھر میں رہ کر کے. آپ کے پاس ایک ایک نہیں ٹکتی, آ جاتے جی وہ ٹکتی نہیں ہے. کیسے نہیں ٹکتی؟ ہر الٹے کام میں آپ کا وہ ساتھ دے, اور جب آپ سیدھے کا اس کو کہیں تو آپ کہیں میرے بس میں نہیں ہے. یہ رانڈ رکھی ہوئی ہے یہ بیوی کوئی چکلے کی عورت ہے جو ہتھے نہیں چڑھتی. ہاں وہ ہے نا جو سرکشیاں دکھاتی ہیں کہ ہم رات کے لیے آئی تھی, پیسے دو ہم جائیں, تم نے ہم سے جو کرنا تھا کر لیا. یا بیویاں ہیں, بیوی کا متبرک رشتہ کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کا. کہاں سے آئے گی وہ اطاعت و فرما برداری جب تم خود بے دین ہو, تمہاری اولادیں بے دین ہیں. کہاں سے آئے گی جب وہ تم کو دیکھتی ہیں کہ یہ لوگ خدا کے فرما بردار نہیں رہے ہیں, یہ مال 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 کے پیچھے بھاگ رہے, تو کب تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں تمہاری باتیں مانیں گی؟ اس لیے جہنم کا ایندھن وہ نہیں بنیں گے, ساتھ تم بھی جاؤ گے. رزق کے تصورات کو بدل دیں, رزق کے تصورات کو بدل دیں. ان تحریکوں سے کہیں بند کر دیں یہ احتجاج, یہ جلسے جلوس, یہ دھرنے. پہلے ایجوکیٹ کریں اس امت کو, ان کو بتائیں کہ رزق کیا ہے, نصیبہ کس کو کہتے ہیں, خوش نصیبی کس شے کا نام ہے, بد نصیبی کس کو کہتے ہیں, اللہ کی طرف سے رزق کب اور کیسے اور کہاں سے مانگا جاتا ہے, نبی نے رزق کہاں سے لیا, کہاں خرچ کیا, تم کو کہاں سے لے کر کہاں تم کو خرچ کرنا ہے. حرام کے مال کے ذریعے سے حج عمرے نہ کر کے آئے, قبول نہیں ہونے. نمازیں قبول نہیں ہونی, روزے قبول نہیں ہونے, افطاریاں سحریاں قبول نہیں ہونی. میری مسجد میں اور مسجد نبی میں روزانہ پائے کھلائیں نا آپ, حرم شریف میں جا جا کے روزے کھلوائیں نا. یہ بات نہیں بنتی, یہ بات نہیں بنتی. یہ بگڑ گئی ہے اور بڑی بری طرح بگڑ گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا جو خلافت کا انہدام ہوا ہے یہ مال اور رزق کی وجہ سے سارا کام ہوا ہے خراب. حضرت عمر فاروق سب سے پہلے جب آیا ایران سے مال, منبر پہ چڑھ گیا, ایسے ہاتھ بلند کر لیے, اللہ امت کی تباہی کا وقت میرے سامنے آ گیا ہے, یہ مال کہیں میجے اور میری امت کو, میرے ساتھیوں کو برباد نہ کر دے. حضرت عمر نے جب مال آیا نا, جب مال غنیمت آیا, حضرت عمر خوش نہیں ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے روئے منبر پر آ کر. خوش ہونا چاہیے تھا, مال آیا, چلو خوشحالی آ گئی. اب اللہ کا شکر, جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ, وہ مجھے وہ پولا کنجر وہ نیٹ پر کہتا ہے الحمدللہ میری یہ حریم شاہ سے میری ایک لڑکی, اللہ کے فضل سے میری ایک گانے آ رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بھائی اس کو قبول کریں گے, اللہ کا فضل ہو گیا. آپ اس کو دیکھتے اور حرام زدگی پر کیسے برداشت کر لیا آپ نے؟ الحمدللہ. ان کو کہیں الحمدللہ, بسم اللہ, سبحان اللہ, ہٹ جاؤ. یہ ناپاک نام نہ لو, نہ اپنی زبان پر ناپاک زبان سے یہ نام لو نہ کرو. یہ الحمدللہ, بسم اللہ, الحمدللہ, مجھ پہ کرم ہو گیا, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, یہ کر کے تمہارے حرام کے مال اور حرام کی حرکتیں اللہ کے ہاں نیکیاں بن کر نہیں لکھی جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کی نیچے گندی فلمیں اور اوپر لکھا انشاءاللہ افتتاح, کسی زمانے میں لکھا ہوتا تھا. اللہ نے مجھے عزت دی ہے. شہرت اور بدکاری کی شہرت کو عزت کہتے ہیں آپ. نٹوریس ہو جانے کو آپ کہتے ہیں کہ آدمی کو وہ عزت دے دی گئی. کبھی کسی آدمی کی یہ لکھ لیں, اللہ کے سب سے بڑے ولیوں نے سب سے زیادہ جو اہم دعا مانگی, جو عالم کے لیے بھی مشکل ہے اور جو سب کے لیے فتنہ بنی ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں ہر آدمی کو سمیت اپنے فتنے میں دیکھتا ہوں, یہ کیمرہ ہے. مجھے لائکس کتنے مل گئے,
مجھے کمنٹس کتنے آگے اور مجھے بٹن سونے کا کیسے یوٹیوب سے ملے گا. اللہ کے ولیوں نے جب دین پہنچایا تو سب سے پہلے یہ دعا کی اللہم انی اعوذ بک من لذت الشہرت، یا اللہ مجھے شہرت کی لذت سے اپنی پناہ میں لے لے. یہ دعا کی اللہ کے ولیوں نے. اور ایک اللہ کے ولی نے کہا کہ ایک آدمی نے بسند صحیح کہ ایک آدمی نے میرے سامنے میری تعریف کر دی، اس سے مجھے لطف آیا، 40 دن تک مجھے نماز سے وہ لطف ہی اللہ نے کھینچ لیا جو مجھے پہلے نماز اس کی تعریف سے پہلے آیا. میں خوش ہوا، دل نے نفس خوش ہوا، وہ لطف ہی نماز سے جاتا رہا، وہ لطف ہی نماز سے چلا گیا. اللہ نے کہا تو خوش ہو لے، تو اپنی خوشیاں منائے، پسند کیا نا کہ لوگ تجھ کو چاہیں. میرے نام سے خود کو تم نے محبتیں لے لی، مجھ سے تو نہیں لیا کچھ بھی. اس لیے کہا کہ کذبتا، عالم کو کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں حاجی مولانا حضرت صاحب پیر و مرشد، تو تجھے کہہ دیا، انعام تو لے لیے دنیا میں. فرمایا اس کو منہ کے بل، سیدھا بھی نہیں، الٹا پھینک کے نا پھر اس کے گلے میں ڈال کے رسی کا کھینچتے ہوئے لے جاؤ. اور میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتا دیا کہ جہنم بہت دور ہوگی، ہزاروں میل دور ہوگی، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے. صرف جنت کا کہا کہ ازل فتل جنہ، جہنم کو کہا کیوں؟ چھتر مارتے رسوائیوں کے ساتھ الٹے منہ کھینچتے تاکہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائے. ایسے بھیجنا ہے اللہ نے. جہنم فرمایا ہم دور کر دیں گے. وہ کوکاف کے پہاڑوں پر پہلے تو گھسیٹا ہی جائے گا نا پوری امت کے سامنے. سورہ کاف جا کر نکال لیں. میں غلط بیان نہیں کرتا ہوں، آپ کو سورہ کاف سنائی میں نے. نہ کریں یہ امت کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں. عمل نہیں آپ سے ہوتا نا، وہ چھوڑ دیں، پہلے اپنا نظریہ سیدھا کریں. چھوڑ دیں، آپ سے عمل نہیں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوتا. پہلے نظریہ تو ٹھیک کریں، عقیدہ تو ٹھیک کرے، پھر تو اگر جم گئی عقیدے پر بات، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اندر سے نکالے گا ساری چیز، آپ کو سیدھی راہوں پہ لے آئے گا. لیکن پہلے نظریہ سیدھا کر لیں. ابھی اس کے کچھ اور خطبے باقی ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اس دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے پاس ماہنامہ عفت آ گیا ہے جنوری 2021 کا. ماسٹر آپ صاحب بوڑھے ہو رہے ہیں، کوئی 80 کے قریب عمر جا رہی ہے. ہاں جی، اور مولانا صاحب ان کی ڈیوٹی لگا گئے تحریک اسلامی پر. یہ رسالہ اور نشور رسالہ ہر جمعے آپ کی خدمت میں لے آتے ہیں کہ تاکہ بچیاں پڑھیں تو وہ باعفت ہو جائیں. ہر شے خرید کے دیتے ہیں، بیلنس ڈلوا کے دیتے ہیں. اور میری بہنیں اپنی جیبوں سے بیلنس ڈلواتی ہیں، لیکن کوئی دینی رسالہ آج تک کسی بہن نے اپنے نام خود نہیں لگوایا. شوہر لگوا دے یا کوئی لگوا دے. کس قدر یہ بہنیں غفلت میں ہیں. مہنگے سوٹ، سب کچھ. سالانہ زیادہ سے زیادہ کتنا خرچہ اس کا ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ اس کا سالانہ خرچہ 500 سے 700 ہو جائے گا. اس پہ اگر ہیں تو یہ گھر خود آ جاتا ہے. 650 روپے زر سالانہ، رجسٹری فیس 30 روپے، یعنی 680 روپے میں یہ سال پورا آپ کے گھر آتا رہے گا. مولانا اعلان کرتے تھے، میں اعلان، یہ چند بوڑھیاں امیاں رہ گئی ہیں جو دن رات صرف نہ دینی ادب لکھتی رہتی ہیں تاکہ لڑکیاں ٹھیک ہو جائیں. امیاں ٹھیک ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن ہم نے بھی قسم کھا لی ہے کہ مینا بازار، گالا بازار، فلانا بازار، لیپ ٹاپ، موبائل، جینز، کپڑے، جوتے، سب کو لے کے دینا ہم نے یہ بھی نہیں. بیٹیوں کے جہیز میں پوری لائبریری جائے، 50,000 لاکھ روپے کی لائبریری جائے. اس کے سسرال کو سونا ڈال دو، بیٹی کو سونا 10 15 20 تولے ڈال دو. اتنا مہنگے فرنیچر، بیڈ لے دو جن میں صرف شیشہ دیکھنا ہے، اس شیشے کو لیے 50,000 سب کچھ. لیکن بیٹیوں کے لیے کوئی لائبریری کا اہتمام نہیں کہ میں اس کو پورا سیٹ بنا کے دوں جس کے اندر تفہیم ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، تاریخ ہو، اصلاح نفس ہو، تزکیہ ہو. نہیں،
کس کے جہیز میں آیا؟ میری ماں کے جہیز میں آیا. میں کہتا ہوں فخر سے، مجھے حاصل ہے یہ فخر، میری ماں کا جہیز آیا. حالانکہ اس دور میں جہیز پر پابندی تھی، بھٹو دور میں، لیکن میری ماں جہیز میں پورا صندوق لائی اپنی کتابوں کا، صندوق لائی. اور پھر اس کے ساتھ بھی ایک ٹریجڈی ہوئی کہ جب وہ آئی تو یہاں سسرال والے کہیں یہ کیا ساتھ لائی ہو، یہ کن کی کتابیں ہیں؟ وہابیوں کی. میری والدہ کی وہ صندوق کی اکثر کتابیں مسجد میں رکھوا دی گئی کہ یہ وہابیوں کی کتابیں ہیں. ہماری ماں کو اس بات کا غم تھا کہ کتابیں کیوں اس طرح سے رکھی گئیں. وہ مجھے بچپن سے کہتی رہی. پھر بتایا کہ جتنی بڑی لائبریری ہے یہ میری ماں نے بنا کے دی مجھے. اس نے اپنی کتابوں کا ازالہ کیا، اس سے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کے کتابیں پڑھا کے یہ جو نظر آتی ہیں آپ کو ازالہ کیا. یہ میری ماں کی خوبی ہے. مرحومہ کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مجھے کروٹ کروٹ نصیب اس کی. میں بھی بڑے آزاد خیال کا آدمی تھا، کھینچ کھینچ کے لاتی تھی مجھے دوبارہ دین میں، قید کرتی تھی، پھر میں آزاد ہو جاتا تھا، پھر قید کرتی تھی، بے عمل ہو جاتا تھا، پھر باعمل بناتی تھی، کھینچ کھینچ کے لاتی تھی مجھے. میں ہاتھ سے نکل جاتا تھا بے دین ماحول کی وجہ سے، لیکن میری ماں کھینچ کھینچ کے لاتی تھی. یہ آپ نے یہ عمریں صرف ہو جاتی ہیں، زندگیاں بچوں پہ لگانی پڑتی ہیں. ایک دو دن کہہ کہ نہیں پوت اٹھ جا نماز پڑھ لے، ایسے نہیں ہوتا. بیٹا چل میرے سے، ایسے نہیں ہوتا. یہ ماں کی محنت ہوتی، دن رات بچے پہ محنت، بچے پہ. بے دینی کے ماحول میں بھی اگر آپ کہتے ہیں میری ماں نے بے دینی کے ماحول میں کیا سارا کچھ، کیسا ہے؟ دیندار نہیں تھے وہ، ذرا سیکولر طبیعت کے لوگ تھے. کہتے تھے یہ ایسی زندگی ٹھیک ہے، دین رکھو پر ایسا تو نہ رکھو. وہ ان کو متشدد دین سے تعبیر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین سمجھ عطا فرمائے. یہ تو ختم ہو جانے چاہیے جب یہاں پر آئیں. بتیجیوں کو دیں، بھانجوں کو دیں، گھر جا کے پڑھیں، روزانہ سنیں، کچھ تبدیلی لائیں. ایسے نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. اور اتوار کے روز میں مغرب سے عشاء انشاءاللہ عزیز قرآن مجید کا درس ہوگا. آپ سب سے التماس ہے کہ اپنے اہل خانہ کو خود تشریف لے کر آئیں تاکہ وہ قرآنی علوم سے آشنا ہو سکیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. صفحے سیدھی فرما لیں.